باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حسین ارض و سما کی زینت، حسین کل انبیاء کی طینت، حسین دستور کبریا ہے، نہ پوچھ مجھ سے حسین کیا ہے۔ حسین رب کی رضا ہے لوگو، حسین رب کی عطا ہے لوگو، حسین اسلام کی بقا ہے، نہ پوچھ مجھ سے حسین کیا ہے۔ ناظرین، ماہ محرم مقدس مہینہ ہے اور اس مہینے مسلمان حضرت امام حسین علیہ السلام کی اس قربانی کو یاد کرتے ہیں کہ جو آپ نے حق کی خاطر میدان کربلا میں پیش کی۔ اس قربانی میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم نے بھی آپ کا ساتھ دیا۔ بہت سے اصحاب آپ کا ساتھ دیتے ہوئے میدان کربلا میں شہید ہوئے۔ ہم کربلا اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ میں پروگرام کا میزبان ارشاد الاسر جعفری اور میرے ساتھ مہمان ہیں عزت مآب جناب ڈاکٹر محمد اکرم رانا صاحب اور جناب عزت مآب سید مشتاق مہدی نقوی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر نقوی صاحب، کربلا کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی فرمان مبارک بھی ہمیں ملتا ہے کتابوں میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب ارشاد الاسر جعفری صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ جناب سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن پر ہماری لاکھوں جانیں قربان۔ جی، آپ فرماتے ہیں کہ جہاد جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ جی، ماشاءاللہ۔ پھر ایک اور موقع پر آپ نے فرمایا کہ ہر نیکی سے بالا تر ایک نیکی ہے۔ جی، ہر نیکی سے بالا تر ایک نیکی اور ہے، نیکی ہے۔ ایک اور نیکی۔ لیکن جب کسی کا راہ خدا میں خون بہتا ہے تو پھر اس کے اوپر کوئی اور نیکی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ تو مراتب ہو گئے کہ جو تمام شہداء راہ اسلام کے لیے، جس میں قرآن مجید بھی فرماتا ہے جی جی کہ وہ جو راہ خدا میں شہید ہو جائے، قتل کر دیا جائے، وہ زندہ جاوید ہے، جی، بے وہ شک، ہماری طرف سے رزق پاتا ہے۔ بے شک جناب، بے آپ شک۔ ان کی زندگیوں کا ادراک بھی نہیں کر سبحان سکتے۔ اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن ایک خصوصیت آپ نے جناب رسالت پناہ نے بیان کی جو شہداء کربلا کے حوالے سے، جی، اور اس کے راوی بھی خود امام حسین علیہ السلام ہے۔ اچھا۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اپنے جد پاک کی بارگاہ میں گیا تو مجھے فرمایا، اے میرے فرزند، کہ ایک وقت آئے گا کہ جب آپ کو عراق کی طرف جانے پر مجبور کر دیا جائے گا۔ جی، یہ وہ جگہ ہے جہاں نبیوں اور وصیوں کی ملاقاتیں ہوتی رہیں۔ جی، پھر فرمایا اس کو امورہ بھی کہتے ہیں، اس جگہ کا ایک نام امورہ بھی ہے، جی جی، اور وہاں آپ کو اور آپ کے حامی اصحاب کو، حامی جماعت کو بے دردی سے شہید کیا جائے گا۔ یہاں تک تو آپ نے خبر دی۔ جی، آگے ایک خصوصیت بیان کی جو شہداء کربلا کے حوالے سے۔ جی، فرمائیے۔ آپ فرماتے ہیں جی، کہ بیٹا، جو لوگ آپ کے ساتھ شریک ہوں گے اس جہاد میں، وہ اتنے عزم راسخ ہوں گے، وہ ایمان میں اتنے کامل ہوں گے کہ تلواروں کی زخم اور تلواروں کی تکالیف وہ کبھی خاطر میں نہیں لائیں گے۔ سبحان اللہ۔ پھر آپ نے سورہ انبیاء کی وہ آیت پڑھی جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے آگ ابراہیم پر سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا، اے بیٹا، آپ پر یہ جو آتش جنگ ہے وہ اسی طرح سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جائے گی۔ تو یہ ایک خاص بیان کیا آپ نے مرتبہ اور ان کا جذبہ جہاد شہداء کربلا کے حوالے سے۔ جزاک اللہ جی، شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر رانا صاحب، میں شہداء کربلا کی فہرست دیکھ رہا تھا، ان میں حضرت عبد الرحمن بن عبد رب انصاری کا بھی نام مجھے نظر آیا، تو آپ
ان کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیے، ہمیں بتائیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے اگر اجازت دیں تو میں جو آپ کربلا کے حوالے سے بات جی کر جی رہے تھے بالکل بالکل جی، وہ الفاظ بھی میں کہہ دیتا ارشاد جی، ہوں بالکل جی، کہ ہمارے فرمائیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اور یہ مشہور روایات میں یہ بات موجود ہے جی کہ ان ابنی الحسین یقتل فی الارض یقال لها کربلا سبحان اللہ سبحان اللہ ومن شہد منکم ذالک جی فلینصر، جی جی کہ یہ میرا بیٹا حسین اس جگہ شہید ہوگا جس جگہ کو کربلا کہا جاتا ہے، سبحان اللہ اور بعض روایات میں کربلا کی بجائے عراق کا لفظ بھی آیا ہے۔ جی اور تم میں سے جو بھی موجود ہو اس وقت تو امام حسین علیہ السلام کی مدد کرے، اس کا ساتھ دے۔ یہ تو اس روایت سے بے شک، ملحق اور میں الفاظ تھے جو آپ کی اجازت سے۔ ماشاء اللہ جہاں تک جو آپ نے ذکر کیا ہے حضرت عبد الرحمن بن رب جی الانصاری اللہ انصاری ثم الخزرجی، آپ انصاری بھی تھے جی اور اسی حوالے سے خزرجی بھی تھے، کیونکہ اوس و خزرج دو قبیلے تھے جب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ صلی وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے جی تو یہ دو قبیلوں نے آپ کو ویلکم کیا جی اور یہ انصار کہلائے۔ اچھا وہ لوگ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے جی وہ مہاجر کہلائے، سارے جی جانتے ہیں، جی جی اور بالکل یہ انصار کہلائے۔ جی تو اس حوالے سے عبد الرحمن بن عبد رب جو ہیں وہ انصاری کہلاتے ہیں۔ جی پھر کیونکہ قبیلہ خزرج سے تعلق تھا جی تو خزرجی کہلاتے تھے۔ ان کے بارے میں اکثر کتابوں میں آیا ہے، میں نے دیکھا ہے، جی کانا صحابین و کانا مخلصن، یہ دو سبحان الفاظ واہ، متواتر یہ میں نے ہاں جی، استیاب اور دیگر کتابوں میں مطالعہ کیا ہے جی کہ آپ ایک تو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، کیونکہ ظاہر ہے مدینہ میں جب آپ آئے تو انہوں نے آپ کا شرف حاصل کیا، اور بے شک، پھر یہ مخلص تھے دین کے ساتھ۔ بے شک، مخلص ہوتا بے ہے شک، جو اخلاص کے ساتھ اپنا، یعنی جو میری نماز، میرا روزہ، میری قربانی سب کچھ اللہ کے لیے، اللہ ہی کے لیے، یہ ان لوگوں میں شامل تھے۔ جی اور ان کا نام دیکھیں کتنا پیارا ہے، عبد رب۔ عبد رب آپ نے عبداللہ نام دیکھا ہوگا، جی آپ نے عبد الرحمن دیکھا ہوگا، جی لیکن عبد رب جو ہے یہ بہت کم لوگوں کا نام ہے، تو اس لحاظ سے یہ بڑے ممتاز لوگوں میں ان کا شمار ہوتا رہا ہے، اور یہ وہ ہیں جو مطلب ہے آخری دنوں میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ بھی انہوں نے جنگ میں شرکت کی۔ اس سے پہلے کے جو واقعات ہیں ان میں ان کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی خصوصی تعلق تھا۔ اچھا جی ٹھیک انہوں نے کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ انہوں نے ان سے علم بھی سیکھا، اچھا کیونکہ آپ علم کا سبحان دروازہ تھے۔ سبحان اللہ یہ تو آپ مشہور حدیث ہے جی کہ انا مدینۃ العلم و علم علی و علی بابوہا، بابوہا، کہ آپ جو بھی علم ہے وہ حضرت علی کے ذریعے آیا ہے۔ سبحان سبحان اللہ، اللہ، کتنی بڑی بات ہے۔ بالکل تو جی، یہ ایسا وہ ہی۔ لوگ ہیں، عبد الرحمن جیسے لوگ ہیں جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ڈائریکٹ علم لیا، اس لحاظ سے بھی ان کا علم کے حوالے سے بھی بڑا رتبہ ہے۔ اور انہوں نے امام علی کی ایک جگہ بہت زیادہ محبت کے ساتھ ایک روایت بھی بیان کی، جس میں وہ روایت کا ذکر آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حالات ایسے ہو گئے تھے کہ بہت سے لوگ، آپ کو پتہ ہے کہ وہ تاریخ بتاتی ہے کہ منتشر ہو گئے، صحابہ کرام ایسا وقت بھی آیا، جی لیکن یہ وہ تھے جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معیت یعنی اختیار کی، اور ان کی وہ جو روایات ہیں غدیر کے حوالے سے، غدیر خم کے حوالے سے، اس میں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ پوچھا کہ ہے کوئی ایسا بندہ اللہ کا جس نے میرے بارے میں کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی سے اللہ کوئی علیہ بات سنی ہو تو مجھے بتائے۔ کہتے ہیں 10 افراد کھڑے ہو گئے تھے، جی اس میں ایک عبد الرحمن بن عبد الرب انصاری بھی تھے جنہوں نے اس بات کی تائید کی تھی۔ جی باقی یہ ہے کہ انہوں نے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ آخری عمر میں باقاعدہ شہادت کا رتبہ جو ہے وہ پایا، اور کہتے ہیں کہ یہ انہوں نے بے شمار لوگوں کو قتل کیا اس جنگ میں، اور آخر میں جو ہے اللہ کے حضور پیش ہو گئے، اور امام حسین علیہ السلام نے بعض کتابوں میں ان پر سلام بھی آیا ہے۔ شکریہ سر۔ نقوی صاحب، حضرت حجاج بن زید بن زیاد، تو آپ بھی صحابی ہیں اور حق کا پرچم بلند کرتے ہوئے آپ بھی میدان کربلا میں شہید ہوئے ہیں، تو آپ ان کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیے۔ حضرت حجاج بن زید السادی السادی بنی سعد سے تھے، جی السادی،
جی جی اور آپ کو ابن حجر عسقلانی نے اپنی کتاب الاصابہ میں صحابہ کرام میں سے شمار کیا ہے۔ جی اچھا، یہ بصرہ کے رہنے والے تھے۔ جی ان کے ساتھ جو ایک خصوصیت جی ان کو حاصل ہے وہ یہ کہ امام حسین علیہ السلام نے جب آپ کا قیام مکہ میں تھا تو بصرہ میں اپنے ایک مخلص ساتھی یزید بن مسعود ناشلی جی کو ایک خط لکھا جی اور اس میں خط میں نصرت طلب کی۔ حضرت یزید بن مسعود ناشلی نے اپنے قبیلے کو جمع کیا جی اور انہیں کہا کہ میں نے امام حسین علیہ السلام کے خط کی زیارت کی ہے اور یہ ہمیں انہوں نے شرف بخشا ہے سبحان اللہ خصوصیت کے ساتھ کہ اپنی نصرت کے لیے ہمیں بلایا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اپنے قبیلے کی حمایت حاصل کی اور جی اس حمایت حاصل کرنے کے بعد آپ نے خط کا جواب روانہ کیا۔ بہت بڑی بات ہے نقوی صاحب کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نبی کے نواسے کسی کو یاد فرمائیں۔ کسی کو نصرت کے لیے بلایا سبحان اور اللہ۔ مشکل حالات میں، جی اور وہ بھی پھر آگے سے نصرت کے لیے آمادہ ہو آمادہ جائے ہو اور ولولہ انگیز طور پر جی پورے قبیلے کے ساتھ۔ اور یہ اس خط کا جو جواب لے کے گئے امام حسین علیہ السلام کے پاس وہ جناب حجاج بن زید السعدی۔ اچھا آپ یہ خط لے کے گئے امام کے پاس اور پھر امام کے ساتھ روز عاشور تک ساتھ رہے، یہاں تک کہ پھر روز عاشور کو آپ نے میدان جہاد میں جہاد کیا، قتال کیا اور شہادت کے رتبے پر فائز ہو۔ سبحان اللہ یہ ان کو ایک خاص سبحان دو اللہ اعزاز ہیں کہ یہ خط کا جواب بھی لے کر آئے اور پھر شہادت کے رتبے پر سبحان بھی اللہ فائز ہو۔ بہت شکریہ۔ اور رانا صاحب حضرت انس ابن حارث کاہلی، آپ بھی جید صحابہ میں سے ہیں، بدری بھی ہیں، تو ان کے بارے میں آپ ہمیں بتائیے۔ جی، حضرت انس بن حارث الکاہلی مشہور ہے۔ جی یہ ان کا اعزاز ہے کہ حضرت حارث بھی صحابی رسول ہیں اور ماشاء اللہ ان کے بیٹے جو انس سبحان ہیں اللہ سبحان وہ اللہ بھی صحابی رسول ہیں، سبحان اللہ یعنی باپ بھی صحابی بیٹا بھی اور صاحب بیٹا بھی صحابی۔ اس سبحان لحاظ سے ان کا بھی ایک بہت بڑا مقام ہے۔ ہے۔ صحابہ جی، کو تو ہاں سب کا ہی مقام ہے، سب کا مقام ہے، مطلب بے شک ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کس کا ہم مقام، بے شک جی بے شک سب ایسا کا ہے۔ مقام ہے۔ ہاں جب نبی پاک نے فرمایا کہ فرما دیا، ستاروں کی مانند ہیں مانند ہیں، جی صحابی کا نجوم ہیں، جی تو ان کا بہت بڑا مقام ہے۔ انہوں نے، ان کا ایک بہت بڑا واقعہ ہے، امام حسین علیہ السلام نے ان پہ بڑا ٹرسٹ کیا، اچھا ان پہ بڑا اعتماد کیا۔ جی جب آپ نے دیکھا کہ حالات کچھ خراب ہو رہے ہیں، کچھ لوگ کربلا سے نکل کر، یعنی بلکہ کوفہ سے آگے ادھر ادھر لوگ منتقل ہو رہے تھے، اچھا تو اس وقت پرچے میں گوئیاں بہت ہو رہی تھیں، جی تو اس وقت آپ نے ان کا انتخاب کیا، انس بن حارث کا۔ انہوں نے کہا کہ تم عمر بن سعد کے پاس جاؤ اور اسے جا کر میرا پیغام دو اور اسے سمجھاؤ جی کہ آپ راہ راست پر آ جائیں۔ تو یہ گئے باقاعدہ عمر بن سعد کے پاس۔ اچھا، انہوں نے جاتے ہی ان کو سلام نہیں کیا۔ اچھا جی اچھا یہ واقعہ ہے شب عاشور کا، ہاں جی، اس سے مطلب غالباً یعنی یوم عاشور سے ایک دن پہلے ایک دن پہلے کا واقعہ ہے۔ جی جی تو آپ نے سلام نہیں کیا۔ عمر بن سعد کو بڑی حیرانی ہوئی، بلکہ اس نے ایک ناراضگی کا اظہار کیا کہ انس تم نے مجھے سلام نہیں کیا، کیا تم مجھے مسلمان نہیں سمجھتے؟ جی کہتا نہیں، میں نہیں سمجھتا۔ کیوں مجھے کیوں نہیں مسلمان سمجھتے؟ ہاں جی کہتے ہیں کیونکہ آپ خانوادہ رسول کے خلاف ہیں، آپ ان کے قتل کے درپے ہیں، آپ امت رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نواسے ہیں، آپ اگر اس خاندان کے خلاف ہیں، میں آپ کو کیسے مسلمان سمجھ سکتا ہوں؟ تو کہنے لگا آپ کی بات صحیح ہے، جو امام حسین علیہ السلام کے خلاف جائے گا میں سمجھتا ہوں کہ وہ جہنم واصل ہوگا، لیکن مجھے ابن زیاد سے ڈر لگتا ہے، ابو عبداللہ ابن زیاد سے مجھے ڈر لگتا ہے۔ یعنی وہ اپنی دنیاوی خوف کی وجہ سے جی اس دینی ایک جو جذبہ تھا اس کو ترک کر رہا تھا، تو انس بن کاہل اسے کیسے سلام کر سکتا؟ ہاں ایک تو یہ ہے نا کہ اس نے عاقبت کو چھوڑ کر دنیا دنیا کو کی۔ اختیار کیا۔ تو اس لیے آپ نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ نہیں سمجھ سکا۔ تو آپ نے واپس آ کر کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام کو اس سارے واقعے کا ذکر کیا۔ تو آپ نے کہا ٹھیک ہے، ہمارا پیغام تھا اس کو پہنچانا،
مطلب مقصد یہ تھا جی جی کہ اس کو راہ راست کا پیغام دے دیا ہاں جائے، جی پیغام دے اگر دیا، وہ ہاں نہیں جی۔ آیا تو اس کی اپنی مرضی ہے۔ ہاں وہ جیسے سمن بکمن، امیون فہم لا یرجعون والی بات تھی۔ جی تو اس طرح انس بن کاہل جو تھے انہوں نے آ کر پھر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ اپنا سبحان کربلا اللہ، میں ان کے ساتھ سبحان اللہ۔ باقاعدہ جی۔ نقوی مخالفین سے صاحب، لڑائی لڑی۔ حضرت انس بن حارث کربلا پہنچتے ہیں اور پھر شہید ہوتے ہیں، ان واقعات پر آپ ذرا جو ہے روشنی ڈالیے گا۔ انس بن حارث کاہلی، میں ڈاکٹر صاحب کی گفتگو میں ایک تھوڑا سا ان کی اضافہ کروں گا۔ جی ٹھیک، ابن حجر اسقلانی نے جی اور ابن عساکر نے جی انہیں صحابہ میں شمار کیا ہے، اور ابن عساکر کی جو عبارت ہے جی وہ بڑی خوبصورت ہے۔ جی وہ لکھتے ہیں کہ کانا صحابین کبیرن، آپ ایک بزرگوار بزرگ صحابی تھے، جی ممن را نبی، کہ جنہوں نے نبی کو دیکھا، جی نبی سائیں کو دیکھا، زیارت سامعہ حدیث ہو، اور ان سے حدیث سنی۔ سنی، سبحان اللہ۔ کیا حدیث سنی جی یہ بھی انہوں نے پھر بیان کی جی کہ آپ فرماتے ہیں، حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں جب حضور پاک کے پاس گیا صلی تو اللہ آپ کی گود مبارک میں جناب امام حسین علیہ السلام موجود تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ نے مخاطب کر کے لوگوں کو فرمایا کہ یہ میرا بیٹا جی کربلا میں شہید کر دیا جائے گا۔ اب جو کوئی اسے دیکھے اس تکلیف کی حالت میں، اس مصیبت کی حالت میں، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان کی مدد کرے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ آپ نے حدیث سنی، جی حدیث بیان کی، جی اور پھر حدیث پر عمل۔ عمل بھی کیا۔ اچھا، یہ بڑے سان رسیدہ تھے جی کربلا میں، جی بہت سان رسیدہ تھے۔ ویسے تو سارے ہی سان رسیدہ تھے، تو ان کے ساتھ لکھا گیا کہ یہ بہت ضعیف تھے، اور حالت یہ تھی کہ جب آپ میدان کے لیے روانہ ہوتے ہیں جی تو آپ نے اپنا امامہ اتارا اور اس کو کمر سے باندھا، سبحان وہ جس طرح کہتے ہیں یہ اٹھ جذبہ، باندھ کمر کیا جذبہ جہاد ڈرتا ہے جی، جذبہ جہاد ہے، کمر، اور محبت ہے امام حسین اور سے۔ حالت ضعیفی کی یہ تھی کہ آپ کی جو بھویں تھیں جی وہ نیچے لٹکی ہوئی تھی، جی آپ نے ان کو اوپر کیا اور ماتھے پر پٹی باندھی۔ اچھا جی اب جب چلنے لگے جی تو امام حسین علیہ السلام نے دعا کی کہ اے بزرگوار، اللہ آپ کی اس کوشش کو قبول فرمائے، قبول فرمائے۔ مشکور سائے مشکور ہو آپ کی۔ سبحان اللہ۔ اس پیری میں جی جب آپ میدان میں وارد ہوتے ہیں تو 18 یزیدیوں کو واصل جہنم کرتے ہیں۔ اچھا، یعنی اتنے بزرگ ہیں اور آپ نے ایسا جہاد کیا ہے، ایسی جنگ کی ہے، مطلب سبحان اس اللہ۔ پیری میں کہ بھویں لٹکی ہوئی ہیں، جی کمر جھکی ہوئی ہے، جی لیکن کامل الایمان اور جذبہ جہاد میں اتنا ولولہ رکھنے والے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور نواس رسول پر فداکاری کا جذبہ سبحان اتنا بلند تھا کہ 18 یزیدیوں کو اکیلے اس ضعیف نے واصل جہنم کیا۔ سبحان اللہ۔ اور ان کی ایک اور خوبصورت بات، جی آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی کوئی شاہ سوار جی میدان میں وارد ہوتا تھا تو وہ رجس پڑھتے تھے، جی جس میں وہ اپنا تعارف کرواتے تھے کہ میں کون ہوں۔ جی انہوں نے اپنا بھی تعارف کروایا اور ساتھ آل علی کا بھی تعارف کروایا۔ جی آپ کا ایک شعر ہے، اس میں آخر میں آپ نے کہا جی کہ آل علی جو ہے جی وہ رحمان کا گروہ ہے، سبحان اللہ۔ اور آل حرب جو ہے وہ شیطان کا گروہ۔ قربان جائیں جی ہم صحابہ کرام پر۔ ناظرین، میں اپنے مہمانان جناب ڈاکٹر محمد اکرم رانا صاحب اور جناب ڈاکٹر سید مشتاق مہدی صاحب آپ کا ممنون ہوں کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا اختتام ہوا چاہتا ہے۔ انشاءاللہ